ایسے بے حسی کے واقعات صرف ہمارے معاشرے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ شادی ہال میں فرش پر لاش پڑی ہے اور تمام لوگ مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے انسانیت مر چکی ہے، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ آؤ میں آپ کو زندہ لاشیں دکھاتا ہوں۔ ایک مرا ہوا شخص زمین پر پڑا ہے، جس کو مارا بھی انہی لوگوں نے ہے، اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر خود انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کا منہ بھی نہیں ڈھانپا، اس کے منہ کے اندر مکھیاں جا رہی ہیں۔ اس طرح تو کسی مرے ہوئے جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، جس طرح ان مردہ ضمیر والوں نے ایک انسان کے ساتھ کیا۔ جب میں نے اس واقعہ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ پتوں کی ایک شادی ہال میں باراتی ایک لاش کو نوچ کر کھا رہے ہیں اور لاش پر مکھیاں اڑ رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی رویہ ہے، کمزور پر جھپٹ پڑنا اور طاقتور سے سودے بازی کر لینا۔ اشرف پاپڑ فروخت کر کے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ آج پتوکی میں شادی ہال میں پاپڑ فروخت کر رہا تھا کہ براتیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، تشدد سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ مگر اصل ظلم اور دردناک بات یہ ہے کہ اس کی لاش ہال میں پڑی تھی اور لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انسانی جان کی یہ قیمت ہے، بے حسی کا اندازہ لگائیں۔ اشرف غریب تھا، محنت کرتا تھا، اپنے پیٹ کے لیے چند لقمے لینے شادی ہال گیا تھا۔ لوگوں نے اسے نوچا اور پھر سب نے مل کر کھایا۔ لاوارث سمجھ کر مار ڈالا، اس کی لاش کو زمین پر بھی پڑا رہنے دیا، پھر اس کی لاش روند کر کھانے سے اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ اس کی لاش پہ مکھیاں بیٹھی رہیں اور وہ درندے اپنے نفسا نفسی میں کھانا کھاتے رہے۔ شاید اس محنت کش کے بچوں نے بھی بولا ہوگا، بابا آج ہمارے لیے بھی اچھا کھانا لے کر آنا، مگر ان معصوم بچوں کو کیا پتا تھا کہ ان کا بابا کھانے کے چند لقموں کے لیے بے دردی بے رحمی سے مار دیا جائے گا۔ اس قدر بے حسی، اس قدر بے دردی، اس قدر بے رحمی اور اس قدر درندگی، خدا کی قسم دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئیں، کلیجہ جیسے پھٹ گیا۔ نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، اس قدر اذیت ناک واقعہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، مگر یہ واقعہ دیکھ کر لگتا ہے قیامت گزر چکی ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب اس کے اندر کی انسانیت مر جاتی ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو پتوکی کے ایک شادی ہال میں ایک پاپڑ بیچنے والے کے ساتھ براتیوں کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا، تو پھر وہاں موجود براتیوں نے مبینہ طور پر انہیں تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کا مقدمہ محمد اشرف کے بہنوئی کی درخواست پر درج کیا گیا اور مدعی کا کہنا ہے کہ وہ الجنت شادی ہال سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا اور اشرف کو مقامی لوگ شادی ہال کے احاطے میں مار رہے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق مذکورہ افراد محمد اشرف کو مکے اور ٹھوکریں مار رہے تھے، اور جب محمد اشرف کو چھڑایا گیا تو وہ بہت زخمی تھے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی وفات پا گئے۔ پرویز کا کہنا تھا کہ محمد اشرف ایک انتہائی غریب شخص تھا اور پاپڑ فروخت کر کے گزر بسر کرتا تھا، جبکہ وہ سیزن میں پھلوں کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ ان کے مطابق اشرف غیر شادی شدہ تھا اور گاؤں میں ایک دوست کے پاس رہتا تھا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے رات کو اس واقعے کا نوٹس لیا۔ ان کے مطابق ڈی پی او قصور واقعے کی تفتیش اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق مزید افراد کو شامل تفتیش کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔